آج صہیونیت نے ہمیں چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ غزہ کی تباہی ہمارے سامنے ہے، لبنان میں قتل عام بھی ہمارے سامنے ہے۔ نہ ہم فلسطین کی مدد کر سکے اور نہ ہی ہم لبنان کی مدد کر سک رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا تصور بھی ختم ہو گیا، اسلامی تعاون تنظیم بھی بے معنی ہو چکی ہے۔ نہ ایران، نہ ہی سعودی عرب اور نہ ہی ترکی کچھ کر سکے۔ سب کے سب بے بسی کا روپ دھارے بیٹھے ہیں۔ آج 15 ماہ بعد فلسطین میں قتل عام پہلے کی نسبت تیز ہو چکا ہے۔ فلسطینیوں کی شہادت ہماری ایک اخبار کی سرخی اور ہیڈ لائنز کی ایک خبر سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں رہی۔ ہماری کمزوری اور بے بسی کو دیکھتے ہوئے صہیونیت ایک نئے انداز میں حملہ آور ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور ہمیں آپس میں ایسا لڑایا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر مجبور ہیں۔ ایک مفاد پرست ٹولہ انقلاب کے نام پر صہیونیت اور مغرب کا اعلی کار بن کر مشرق وسطیٰ کے ملک شام کے خلاف جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ مغرب کی پشت پناہی میں داعش، القاعدہ اور حیات تحریر الشام نامی گروپ اس وقت شامی حکومت اور شامی صدر بشار الاسد کے خلاف حملہ آور ہیں۔ دہشت گرد گروپوں کی کوشش ہے کہ بشار الاسد حکومت کو اسلحے کے زور پر زیر کر دیا جائے اور مشرق وسطیٰ سے ایران کے اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کے ساتھ اسرائیلی اثر و رسوخ کو مزید بہتر بنایا جائے۔ مغربی میڈیا سب کو بتا رہا ہے کہ شامی حکومت کے خلاف شام کے شہری اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے حقوق کی خاطر حملہ آور ہیں۔ دہشت گرد گروپس کو ماڈریٹ ریبلز کا نام دیا جا رہا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق گروپس فری سیریا نام سے آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ آزاد مغربی مبصرین کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروپس کے آپریشن کے آغاز سے قبل ہی انقرہ کو ساری کارروائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ انقرہ کی رضامندی یا ممکنہ طور پر اس کی حمایت کے بغیر حیات تحریر الشام کا آپریشن کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ جرمن تجزیہ کار مائیکل لوڈرز کا کہنا ہے کہ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ ترکی جارحیت کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ جغرافیائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغیوں کو فوجی امداد کی ضرورت ہے اور فوجی امداد صرف ترکی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دہشت گرد عناصر نے فری سیریا کے نام سے شروع ہونے والی جنگ کو سنی شیعہ گروپ کا روپ دینے کی کوشش کی ہے، جس سے خطے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس کے بعد فلسطین میں اسرائیلی قتل عام کی کارروائیاں مکمل طور پر نظر انداز ہو چکی ہیں۔ روس اور ایران کی کوشش ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکا جا سکے۔ گزشتہ 15 ماہ کی اسرائیلی کارروائی کے بعد ایرانی حمایت یافتہ گروپ حماس اور حزب اللہ کمزور پڑ چکے ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت کے گرنے سے ایران کی خطے میں طاقت بہت حد تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے ایران کی خواہش اور کوشش ہے کہ کسی بھی طور پر بشار الاسد کی حکومت کو باغی تنظیموں کے ہاتھ جانے سے روکا جائے۔ شام کا ایک بڑا حمایتی روس بھی ہے، وہ بھی اس وقت مشکل صورتحال کا شکار ہے۔ گزشتہ 2 سال سے روس یوکرین محاذ پر سرگرم ہے اور یہ ایک ایسا وقت ہے جب بشار الاسد کے تمام حامی روس، ایران اور حزب اللہ کمزور ہو چکے ہیں۔ شام کی آج کی صورتحال میں سب سے اہم کردار ترکی ادا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی اور روسی میڈیا صورتحال میں کشیدگی کا ذمہ دار ترکی کو ٹھہرا رہے ہیں اور روس اور ایران کی کوشش ہے کہ انقرہ صورتحال کو سنبھالنے میں ان کی مدد کرے۔ دوسری جانب مغربی میڈیا رائٹرز کی ایک نیوز سٹوری گزشتہ 48 گھنٹوں سے بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، جس کے مطابق امریکہ اور متحدہ عرب امارات نے بشار الاسد کو ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے ساتھ حزب اللہ کو ہتھیاروں کی سپلائی لائن بند کرنے کی صورت میں معاشی پابندیاں اٹھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شام پر امریکی پابندیوں کی مدت 20 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے اور گزشتہ ہفتے باغی گروپوں کے حملوں سے قبل پابندیوں سے متعلق مذاکرات خاصے سرگرم رہے۔ رائٹرز کے مطابق باغیوں کی جارحیت اس بات کا واضح سگنل ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کمزور پڑ چکی ہے اور امریکہ اور متحدہ عرب امارات اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، ترکی اور متحدہ عرب امارات سب
بخوبی واقف ہیں کہ آج صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ بشار الاسد کے تمام حامی پہلے کی طرح شام کی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور سب کے سب موجودہ جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ شام پر کاری ضرب کا یہ بہترین موقع ہے اور شام پر کاری ضرب لگانے کے لیے ایک بار پھر مسلم دنیا کو فرقوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کی صورتحال ہمارے لیے اور امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج بھی ہم مغرب کی سازشوں کو سمجھنے میں ناکام ہیں۔